الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء محي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسند صدارت پر جلوہ فراز چورا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر حسنین شاہ صاحب مجددی زیدہ مجدہم اور حضرت قبلہ صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب اور جناب مولانا صاحبزادہ خلیل احمد یوسفی صاحب اور صاحبزادہ ابو بکر یوسفی صاحب و دیگر معزز سامعین کرام اور احباب طریقت، آج کی یہ تقریب سعید جو کہ اہل سنت و جماعت کی ایک معروف شخصیت اور آپ جو عقیدت مند بیٹھے ہیں ان کے پیشوا حضرت قبلہ پیر طریقت جناب منیر احمد یوسفی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کے خدمات دینیہ اور ان کے جمیع جو حلقہ احباب سے جو لوگ بھی تشریف لائے ہیں ان کی جمیع مساعی جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. اور جس طرح مجھ سے قبل بھی حضرت مولانا بیان کر رہے تھے تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چند لوگوں کو ہی میسر آتی ہیں یہ چیزیں کہ جنہیں اس دور میں گئے گزرے دور میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے اس طرح کی وابستگی نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس گلستان کو آباد رکھے اور جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ جامعہ ہے یا ویلفیئر ہے یا دیگر جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دو چند فرمائے. میں 2-3 باتیں ہی عرض کرنا چاہوں گا. مجھے چونکہ فرمایا گیا تھا 2 بجے کا تو میں خود بھی تھوڑا لیٹ آیا تو پھر ویسے بھی علماء تشریف فرما تھے تو مجھے اندازہ ہوا کوئی ایسی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے 2-3 باتیں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ آپ اہل نسبت ہیں اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی ایسے سسٹم کے ساتھ وابستہ ہونا جہاں قرآن و سنت کو ترجیح دی جائے اور لوگوں تک قرآن و سنت کو ڈیلیور کیا جائے. میں ویسے بھی اتنی راہ و رسم نہیں ہے ان حضرات کے ساتھ کہ میں ان کو اپنے تعلق کی بنا پر اچھا کہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف جو ایک
طائرانہ نظر میں، جس طرح قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں جانتا ہوں، جس حد تک میں اسی حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے، تو یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے اس دور میں کہ جب لوگ اپنی خاندانی پس منظر، اپنی علمیت، اپنے ادارے، اپنی سیٹنگز، ان ساری چیزوں کا ایک اچھا خاصا معاوضہ طلب کرتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی شخص للہ فی اللہ دین کی بات کرنے والا ہو اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہو تو اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ نہایت اہم بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان جس دور میں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہوں، ان کے لیے ہر دور میں سنت ہی آئیڈیل ہے، حضور کا اسوہ ہی آئیڈیل ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیار کر کے امت کو عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو مساعی ہیں، ان کا جو انداز تبلیغ ہے یا طرز حیات ہے، اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے مختلف رجال کار کو تیار فرمایا۔ آج بھی دین کی مختلف جہات ہیں اور ہر جہت میں دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس وقت جو بالخصوص اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور افتراق کا شکار ہیں، اور آج سے 10-20 برس پہلے تک یہ حالات نہیں تھے۔ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر ہوں، لیکن اہل علم اور علماء کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ماضی میں ہمارے رویوں میں اتنی شدت اور اتنی نفرت نہیں تھی، لیکن ہم کچھ عرصہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے نتیجے میں لبرلز اور جو دین بیزار طبقہ ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے میڈیا کے ذریعے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی وہ اپنا کام تیزی سے کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، جیسے ابھی بھی یہاں صاحبزادہ صاحب بھی اعلان کر رہے تھے کہ خاموشی کے ساتھ دوست احباب اپنی ڈیوٹیز کریں، تو اس کے بعد پھر خاموشی ہو بھی گئی، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی عوامی اجتماعات اور ہمارے جلسے جلوس، ہمارے پروگرام جو ایک خاموش پیغام چھوڑتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے اور ایسے تمام طبقات کے لیے جو دین سے پراپرلی وابستہ نہیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملات میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ گزشتہ شب میں ایک پروگرام میں شکر گڑھ گیا، تو میں آپ کو ترجیحات کی بات عرض کرنے لگا ہوں اور یہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پروگرامز لوگوں کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں۔ یوزلی وہاں کچھ نوجوانوں نے مجھے کہا کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تو 8 بجے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی 8:30 تک آ جائیں، 9:30 تو آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 8:30 نہ آئیں، آپ 9 بجے آ جائیں، ایک خطیب آپ سے پہلے ہیں تو وہ اتنی دیر میں گفتگو کر لیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے رہے، کسی دوست کے ہاں بیٹھ گئے۔ 9 بجے کے قریب دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو وہی ان کا خیال تھا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے اور یہ رک جائیں، لیکن خیر ہم چونکہ واپسی کا بھی ارادہ تھا، دھند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچ گئے تو ظاہر ہے جو مولانا صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے اور اب ان کو تقریر آئی ہوئی تھی۔ تقریر کرنا اور بات ہے، اگر تقریر آ جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔
ابھی وہ استاد صاحب نے کہا کہ موضوع رہنے دیں، تو میں سمجھ گیا کہ تقریر کی ضرورت نہیں، 2-4 باتیں کافی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ 9:23 پر مجھے انہوں نے مائک عنایت فرمایا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہی وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے کسی خطیب کے لیے کہ ایک طرف وہ روز لوگوں کو کہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ میں فرض ہے اور وقت کی پابندی کرو، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو پھر قربانی کیسے دیتا ہے، ہو بھی پھر مولوی یا پیر ہو۔ تو یہ آزمائش کی بات ہے، تو آزمائش کی گھڑی میں پورا اترنا چاہیے۔ تو پھر میں نے 7 سے 9 منٹ میں بات ختم کر کے ان سے اجازت چاہی، لیکن ان سے یہ بات کہی کہ بھائی جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو کھچڑی مت پکایا کریں، آپ جس عالم کو بلاتے ہیں اسے ٹائم دیں، اسے موضوع دیں، پھر اس کو اگر وہ ٹائم پہ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں، اسے تقریر آئی ہوئی ہے، وہ باہر کہیں جا کے کر لے گا۔ اس قوم کو کیا سزا ہے کہ وہ 2-2 گھنٹے بیٹھے رہیں، یعنی اپنا ایک ٹائم متعین ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو بٹھائیں گے تو لوگ پھر مولویوں سے بھاگتے ہیں، پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ تقریریں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ملا حسن اور میبزی پڑھ کر اور سلم پڑھ کر لوگوں کو جھاڑ رہے ہیں، یا اتنی تفاسیر کا مطالعہ ہو گیا، یہ ہمیں لگتا ہے۔ لوگ یہ باتیں روز سنتے ہیں، کیونکہ ان کی بلا سے یہ چیزیں کیا ہیں، نحو کیا ہوتی ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، انہیں مسائل سے غرض ہوتی ہے جو چند ایک چیزیں ان کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک عمومی ہمارا مسئلہ ہے۔ تو محافل کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی شخص اگر کوئی چیز لینا چاہے، کوئی اخذ کرنا چاہے، تو اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے کیا لے گا، کیونکہ چوں کا مربع بنے گا، ایک کہے گا ہاتھ اوپر کرو، دوسرا کہے گا نیچے کرو، تیسرا ایک فکر کی مخالفت کرے گا، چوتھا اس کی مخالفت یا تردید کر دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو عوامی سطح پر بھی ہونے والے پروگرامز میں یہ چیز پیش نظر رہے۔ یہاں تو چونکہ ایک اچھے طریقے سے مرتب انداز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مذہبی پروگراموں کو مؤثر بنایا جائے، اور خاص طور پر لٹریچر یعنی سیرت طیبہ اسے سامنے رکھا جائے۔ اور آخری بات، چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اب چونکہ سوشل میڈیا کا بھی مسئلہ ہے، لوگ اس سے بھی بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں اور اپنے طور پر تبلیغ اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، فتویٰ بھی اسی سے ہی دے دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ پیچھے جو شخصیات ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد، ان تمام کو مانیں، لیکن قرآن اور سنت سے زیادہ نہ مانیں۔ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ اسی کا نتیجہ ہے ہماری اس شدت پسندی کا کہ اس وقت لوگ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی آیات پڑھ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے لوگوں کا بھی طرز عمل یہ ہے کہ ہمارے لوگ قرآن اور سنت کو اہمیت کم دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کو، اپنے پیر کو، اپنے استاذ کو، اپنی تنظیم کو، اپنے امیر کو، اپنے پیشوا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ منہ سے معصوم نہیں کہتے، لیکن نشانیاں ساری معصوموں والی مانتے ہیں، کیونکہ اس سے اگر کوئی اختلاف کر لے تو ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ہوتا تو حضرات خلفائے راشدین مہدیین، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے رول ماڈل کے طور پر امت کو عطا فرمایا تھا، کہاں ان کا طرز عمل اور کہاں وہ حضرات جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ڈیوٹیز عطا فرمائی تھیں، تو وہ ان کا مرتبہ یقیناً خلفائے راشدین جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر دعا گو ہوں اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت پر خاص فضل و رحمت فرمائے، اور ہمارے آپس کے اختلافات اور انتشارات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کی جمیع کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت